اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پہ مشال ملک اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں. کیونکہ ساری ہماری جو حریت کی قیادت ہے وہ جیلوں کے اندر بند ہے، یا ان کو قتل کر دیا گیا ہے، یا انہیں شہید کر دیا گیا، زہر دے دیا گیا ہے، جیلوں میں جھوٹے مقدموں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، یا تو ہماری جو حریت کی جو قیادت کی جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل موبلائزیشن پہ بین ہے. تو سارا کا سارا جو اس کیمپین کو، تحریک آزادی کی جو کیمپین ہے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے میجر رول ہے اس وقت پاکستان کا، اور جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے اور آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے. تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ایک یونیفائڈ وائس کے تحت ہم کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلائز کریں. جس طریقے سے، جس تیزی سے، جس کمپریہنسو مینر میں پیلسٹینینز اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا کی ہر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، یونائٹڈ نیشنز کا ہو. ساری دنیا کے اندر انہوں نے جو گلوبلی بھی جو ایک گلوبل پبلک کی کیمپین کیا، ٹھیک اسی طرح ہمیں ضرورت ہے اس وقت ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم کے تھرو ہم سب جو کچھ کام کریں اپنی تحریک آزادی کے لیے، اس کے اندر ایک روبسٹ ریکنسٹرکٹیو مینر میں کریں. ڈی کنسٹرکٹ کر کے ریکنسٹرکٹ کرنے کا موقع ہے، اور جو انڈین نیریٹو ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں اس کمیٹی کے اندر، انہوں نے سب کمیٹیز بنائی ہیں. اس کے اندر ایک کمیٹی ہیومن رائٹس پر ہے، ایک لاء کے اوپر ہے، کی لیگل امپلیکیشنز پہ، کیونکہ کشمیر صرف ایک اس کے اتنے فیسٹس ہیں کہ آپ اکٹھے ایک بندہ ایکسپرٹ کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایک پوری قوم، ایک پوری نیشن کی آزادی کی تحریک، اس کے ساتھ جو فیکٹرز جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس تحریک کے ساتھ، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہے، چاہے وہ لیگل ایسپیکٹس ہیں، چاہے وہ ان کا کلچرل جو ٹیررزم کیا جا رہا ہے وہاں پہ، اکنامک ٹیررزم جو کیا جا رہا ہے، جو پلنڈرنگ کی جا رہی ہے ہماری ہارٹی کلچر انڈسٹری کے اوپر، ٹورزم انڈسٹری کے اوپر، ہماری کلچرل انڈسٹری، کیونکہ کلچر کسی بھی قوم کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے اس کی شناخت کی. تو اس کو بھی جس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے اور پورا انڈینائز کیا جا رہا ہے کشمیر کو، اور خاص طور پہ اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، کہ 5 اگست کے بعد جو یہ الیکشنز وہاں پر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان 5 سالوں کے اندر آپ سب کو بھی پتہ ہے ہمیں ریفیوجی تو بنا ہی دیا ہے کشمیری قوم کو، اور نسل کشی بھی کی جا رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے. چاہے وہ 1947 کے ریفیوجیز کی بات ہے، چاہے وہ بہاریوں کی بات ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ انڈین آرمی آفیسرز اور ان کی فیملیز کی بات ہے، چاہے وہ بات ہے ہزاروں ایکڑ لینڈ جو ہے وہ انڈین بزنس مین کو لیز پہ دینے کی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی بات ہے. تو ہر لحاظ سے وہاں پہ جو یہ ابھی کرنٹ الیکشنز انڈیا کے آ رہے ہیں، وہاں پہ جو آلریڈی وہاں پہ گورنر جو ہے جو نان کشمیری جو آلریڈی ڈکٹیٹ سب کچھ کرتا ہے، تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ میں بات کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیری قوم، ہماری حریت، ہمارے شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی بھی صورت ریپرزینٹ نہیں کرتی ایسے جعلی فاسیکل الیکشنز جو ہر 5 سے 4 سال کے بعد کرائے جاتے ہیں. خاص طور پہ ان الیکشنز کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ میڈیا کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کے ایکسپوز کریں انڈیا کو، کیونکہ 50 لاکھ سے زائد انڈینز کو انہوں نے ان 5 سالوں کے اندر جو ہے ڈومسائل سرٹیفکیٹس ایشو کیے ہیں کشمیریوں کی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے، ان کو ووٹر رائٹس ہیں، اور آپ اس وقت یہ ہماری لاشوں کے اوپر الیکشنز کرا رہے ہیں، وہ بھی انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن. اور وہاں پہ جو بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں، جو کوئی بھی اس کے اندر کینڈیڈیٹس بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے حریت کو. اور وہ جعلی جو نیریٹو وہاں پہ پھیلا رہے ہیں کہ ان پارلیمنٹ کے تھرو بہت بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ آئے گا کشمیریوں کا، یہ سب بوگس ہے. کوئی کشمیری اس کا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. ہم اپنی قیادت، حریت قیادت کے ساتھ ہیں، ہم حق کے خود ارادیت کے ساتھ ہیں، ہماری اسٹرگل UN کی قراردادوں کے مطابق اپنی آزادی کی اسٹرگل ہے. تو یہ بھی اس وقت کیونکہ کرنٹ چیلنج آیا ہوا ہے، اس مہینے سے سٹارٹ ہے ان کے الیکشنز کے فیزز جو 3 میں ہونے، 3 فیزز میں ڈیموگرافک چینجز کا ایک اور بڑا پروف آ رہا ہے. اور ان کا پلان ہے کہ 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، مزید 1 سے 2 سالوں میں انہوں نے اور مزید 50 لاکھ انڈینز کو یہاں سیٹل کر کے اور پھر خدا نخواستہ پلیبسٹ کرانا ہے. تو اس جتنا بھی ہو سکتا ہے اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں انڈیا کے. اور آپ لوگ سول سوسائٹی، پارلیمنٹ نے یہی بات یہاں پہ بھی کی ہے کہ ہم کوئی ڈائلاگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے انڈیا کے ساتھ، نہ ہماری حریت قیادت، اور ہمیں اپنا ہمارے
14 کی جو قربانیاں ہیں ہم لوگ کبھی بھی بارگین نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آرٹیکل 370 کو ریورٹ کیا جائے, 35A کو کیا جائے, اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیا جائے, ڈی ملٹرائزیشن ہو, اور ہماری ساری حریت کی قیادت اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے اس وقت ان کی قیدوں میں ٹارچر سیلز کے اندر جو ہماری کشمیری یوتھ جو اس وقت اریسٹڈ ہے, کشمیری لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, وہ جو ہے ان کو ریلیز کیا جائے. تو ہم کسی بھی بارگین یا کسی بھی قسم کی ڈائلاگ میں ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم لوگوں کے جو ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو ہمیں لیڈ